السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تعلیم الاسلام کے سبق میں جو گزشتہ سبق تھا اس میں ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو عذاب سے بچنے کی کیا صورت ہے۔ آج کے سبق میں ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ سوال ہوتا ہے کیا توبہ کر لینے سے ہر قسم کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو گناہ ایسے ہیں کہ کسی بندے کا ان سے تعلق نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ نافرمانی کرنے کی وجہ سے سزا دے، تو ایسے تمام گناہ توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ کفر اور شرک کا گناہ بھی سچی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جو گناہ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق بندے کے ساتھ ہے، مثلا کسی یتیم کا مال کھا لیا یا کسی پر تہمت لگائی یا ظلم کیا، تو ایسے گناہوں کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ یہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے بلکہ ان کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس شخص کا حق ادا کرے یا اس سے معاف کرائے، اس کے بعد اللہ کے حضور میں توبہ کرے، جب معافی کی امید ہو سکتی ہے۔ سوال: توبہ کس وقت تک قبول ہوتی ہے؟ جواب: جب انسان مرنے لگے اور عذاب کے فرشتے اس کے سامنے آ جائیں اور حلق میں دم آ جائے، اس وقت اس کی توبہ مقبول نہیں۔ اس حالت سے پہلے ہر وقت کی توبہ قبول ہے۔ سوال: اگر گناہ گار آدمی بغیر توبہ کیے مر جائے تو جنت میں جائے گا یا نہیں؟ جواب: ہاں، سوائے کافر اور مشرک کے باقی تمام گناہ گار اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت میں جائیں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر اور شرک کے علاوہ باقی گناہوں کو بغیر سزا دیے، کسی کی شفاعت یا بغیر شفاعت کے بخش دے۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے نا۔ سوال: میت کو دنیا کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست وغیرہ بھی کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: ہاں، میت کو عبادت بدنی اور مالی کا ثواب پہنچتا ہے۔ یعنی زندہ لوگ اگر کوئی نیک کام کریں، مثلا قرآن شریف یا درود شریف پڑھیں اور خدا کی راہ میں صدقہ خیرات دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، تو ان کاموں کا ثواب اللہ کی طرف سے انہیں ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اتنا بھی اختیار دیا ہے کہ اگر یہ نیک کام کرنے والے اپنا ثواب کسی میت کو پہنچانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ اس کام کا ثواب میں نے فلاں شخص کو بخشا، تو اللہ تعالیٰ اس میت کو وہ ثواب پہنچا دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ ثواب پہنچانے کے لیے کسی خاص چیز یا خاص وقت یا خاص صورت کی کوئی تخصیص نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو چیز جس وقت میسر ہو اسے اللہ کے واسطے کسی مستحق کو دے کر اس کا ثواب بخش دینا چاہیے۔ رسم و رواج کی پابندی یا دکھاوے اور نام اور شہرت کے لیے بڑی بڑی دعوتیں کرنا، اپنی طاقت سے زیادہ قرض ادھار لے کر رسم پوری کرنا، یہ بہت بری بات ہے۔ تعلیم الاسلام حصہ چہارم کا دوسرا شعبہ تعلیم الارکان یا اسلامی اعمال کے نام سے ہے۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرات کے چند احکام کا بیان۔ سوال: اگر فجر اور مغرب اور عشاء کی نماز اکیلے پڑھے تو جہر کرنا یعنی آواز سے پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ جواب: واجب تو نہیں ہے مگر آواز سے پڑھنا افضل ہے۔ سوال: اگر یہ نمازیں قضا پڑھے تو کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قضا میں امام کو جہر سے ہی پڑھنا چاہیے اور منفرد کو اختیار ہے چاہے آواز سے پڑھے یا چاہے آہستہ۔ سوال: فرض نمازوں میں کتنی قرات مسنون ہے؟ جواب: حالت سفر میں تو اختیار ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد جو سورت چاہے پڑھ لے، البتہ اقامت یعنی گھر رہنے کی حالت میں قرات کی خاص مقدار مسنون ہے۔ سوال: حالت اقامت کی قرات مسنونہ کیا ہے؟ جواب: حالت اقامہ میں نماز فجر اور نماز ظہر میں طوال مفصل پڑھنا، اور نماز عصر اور عشاء میں اوساط مفصل پڑھنا، اور نماز مغرب میں قصار مفصل پڑھنا مسنون ہے۔ سوال: طوال مفصل اور اوساط مفصل اور قصار مفصل کسے کہتے ہیں؟ جواب: قرآن مجید کے 26ویں پارہ کی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کی صورتوں کو طوال مفصل کہتے ہیں، اور سورۃ الطارق سے لے کر لم یکن الذین یعنی سورۃ البینہ تک کی صورتوں کو اوساط مفصل کہتے ہیں، اور سورہ اذا زلزلت سے الناس تک
یعنی آخر قرآن تک کی صورتوں کو قصار مفصل کہتے ہیں۔ سوال، یہ قرأت مسنونہ امام کے لیے ہے یا منفرد کے لیے؟ جواب، امام اور منفرد دونوں کے لیے یہ قرأت مسنون ہے۔ سوال، اگر حالت اقامت میں کسی ضرورت سے قرأت مسنونہ چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟ جواب، جائز ہے۔ سوال، کیا کسی نماز میں کوئی خاص صورت اس طرح بھی مقرر ہے کہ اس کے سوا کوئی دوسری صورت جائز ہی نہ ہو؟ جواب، کسی نماز کے لیے کوئی صورت اس طرح مقرر نہیں ہے۔ شریعت نے آسانی کے لیے ہر جگہ سے قرآن مجید پڑھنے کی اجازت دی ہے، بس اپنی طرف سے کوئی مقرر کر لینا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ سوال، فجر کی سنتوں میں قرأت مسنونہ کیا ہے؟ جواب، اکثر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ سوال، نماز وتر کی مسنون قرأت کیا ہے؟ جواب، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو عزیز طلباء، یہاں تک اچھی طرح یاد کر لیں۔ جماعت اور امامت کا بیان انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔